السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو لاسٹ چیپٹر جو پڑھایا گیا تھا وہ سمجھ میں آیا تھا، یا کوئی کسی کو اگر ڈاؤٹ ہو، کسی کو کچھ پوچھنا ہو؟ کیونکہ ہوم ورک جو ہے صرف 2 لوگوں کا آیا تھا۔ اگر کسی کو کچھ پریشانی ہو یا کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو وہ دوبارہ سے پوچھ سکتا ہے۔ چلیے بہرحال ہم یہ چیپٹر پڑھ رہے تھے، الدرس الثالث، 3rd چیپٹر تھا، جس میں ہم نے مبتدا خبر کے بارے میں پڑھا تھا۔ مبتدا خبر کے بارے میں کہ پہلا جملہ جو ہے، جملے کا سینٹنس کا جو پہلا ورڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اس پر الف لام آتا ہے، ٹھیک، اخیر میں ایک پیش ہوتا ہے، اور جو سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے یہ، اور جو جملے کا سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے اس کے اخیر میں تنوین ہوتی ہے، اور شروع میں الف لام نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں مبتدا، اور اس پارٹ کو ہم کہتے ہیں خبر۔ دونوں کے دونوں اسم ہوتے ہیں۔ دونوں اسم مطلب کسی چیز کے نام ہوں گے، یا کسی کچھ جو ہے کسی کی صفت ہوگی، کسی کی پراپرٹی ہوگی، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے یہاں پر، ٹھیک۔ تو تو جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کا سیکنڈ پارٹ پہ اس کی خبر ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو مبتدا خبر کہتے ہیں۔ مبتدا مطلب جس سے بات شروع کی گئی، جس سے بات شروع کی گئی، اور خبر یعنی اس کی خبر دی گئی۔ تو القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اس لیے اس کو جلدی کریں گے، اس کے بعد پھر ایکسرسائز پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ ایکسرسائز آپ لوگوں کو کرنی ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ مفتوح کیا ہے؟ کھلا ہوا ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الولد جالس، الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ جلس یجلس مطلب بیٹھا ہوا ہونا، تو الولد جالس، لڑکا یا بچہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ والمدرس واقف، اور استاد کھڑے ہوئے ہیں۔ جالسن مطلب جو ہے، جالسن مطلب بیٹھا ہوا ہونا، اور واقفن مطلب کھڑا ہوا ہونا۔ ٹھیک۔ الکتاب جدید والقلم قدیم، کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے۔ الحمار صغیر والحصان کبیر، الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے۔ الکرسی مکسور، یہ سب ورڈز جو ہے آ چکے ہیں۔ الکرسی مکسور، کرسی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ المندیل وسخ، رومال، نیپکین، ٹشو یا جو ہے میلا ہے۔ مندیل ٹشو، رومال، نیپکین سب کے لیے آتا ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ القمر جمیل، چاند خوشنما ہے، خوبصورت ہے۔ البیت قریب والمسجد بعید، گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے۔ واو جو ہے اینڈ کے لیے، اور کے لیے ہے نا۔ البیت قریب والمسجد بعید۔ الحجر ثقیل والورق خفیف، پتھر بھاری ہے، ثقیل بھاری، والورق خفیف، اور کاغذ خفیف ہلکا ہے۔ یہ ثقیل اور خفیف تو اپن اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی خفیف و ثقیل استعمال ہوتا ہے۔ تو بہت سے اگر اچھی اردو آتی ہے، اگر آپ اردو میں ماہر ہیں، اردو آپ نے پڑھی ہوئی ہے، اچھی خاصی اردو آتی ہے، تو تقریباً 30 یا 35% آپ جو ہے عربی آتی ہے آپ کو۔ اگر آپ کو اچھی اردو آتی ہے، اردو میں مہارت ہے، تو آپ کو 30 سے 35% جو ہے عربی سمجھ لیجیے پہلے سے آتی ہے، صرف اس کو جو ہے کمپائل کرنا اور اس کو جو بس انٹرپریٹ کرنا جو ہے سیکھنا ہے آپ کو۔
اللبن حار، دودھ گرم ہے، القمیص نظیف، قمیص کرتا صاف ستھرا ہے. کتنے لوگ آ گئے؟ بڑی لیٹ آ رہے ہیں آپ لوگ. چلیے تمارین، ایکسرسائز. دیکھیے اب یہاں پر انہوں نے اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. اب یہاں پر آپ کو یہ سمجھیے، یہ آخری جو ہے جملے کے دو پارٹ ہوتے ہیں نا، ایک فرسٹ پارٹ ہوتا ہے اور ایک سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے. ایک پہلا حصہ ہوگا اور ایک دوسرا حصہ ہوگا. ٹھیک، اب ہم نے ابھی یہاں پر دو طرح کے جملے پڑھے ہیں. ابھی تک کتاب کے اندر ہم نے دو طرح کے جملے پڑھے. ایک تو ہاذا اور ذالکا والے پڑھے ہیں، یہ ایک ہی ہے سمجھیے، الگ الگ نہیں ہے. ایک تو ہم نے ہاذا اور ذالکا والے پڑھے ہیں اور دوسرے ابھی ہم نے پڑھے ہیں مبتدا خبر کے، مبتدا خبر کے. ٹھیک، تو یہ دو طرح کے ابھی ہم نے جملے پڑھے ہیں، ایک ہاذا اور ذالکا اور دوسرا جو ہے مبتدا خبر کے. تو اب آپ ان لفظ، یہ جو لفظ آ رہے ہیں آپ کو، یہ آپ مانیے کہ یہ جو ہے جملے کا سیکنڈ پارٹ ہے، جملے کا سیکنڈ پارٹ ہے. اب آپ اس کے پہلے کیا لگا سکتے ہیں؟ اگر یہ جملے کا سیکنڈ پارٹ ہے تو آپ اس کے آگے ہاذا یا ذالکا لگائیں گے، اور اگر یہ جملے کا فرسٹ پارٹ ہے تو آپ اس کے آگے جو ہے خبر لگائیں گے. جیسے دیکھیے مثال کے طور پہ مسجدن لکھا ہوا ہے، مسجدن. اب ہاذا کے اگر ہم ہاذا اور ذالکا لگاتے ہیں تو اس کے آگے کیا آتا ہے؟ مسجدن ہی آتا ہے. یعنی اس پہ الف لام نہیں ہوگا، الف لام نہیں ہوگا اور اخیر میں تنوین ہوگی. تو یہ اسی طرح کا جملہ ہے. تو یہاں پر آپ کیا لگائیں گے؟ ہاذا لگائیں گے، ہاذا لگا سکتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، تو وہ بھی جو ہے مبتدا خبر ہی کا جملہ ہوگا. یا پھر فی البیتی مسجدن، تو آپ اس کو مبتدا خبر کا بھی جملہ بنا سکتے ہیں. اسی طرح المسجد، المسجد اس کے بعد کا جملہ، اس کے بعد کا جملہ بنایا، یہ گویا کہ جملے کا فرسٹ پارٹ ہے، سینٹنس کا فرسٹ پہلا حصہ ہے. اب اس کے بعد آپ جملہ کوئی سا دوسرا لگا سکتے ہیں. المسجد وسیع، مسجد بہت وسیع ہے، وسیع و عریض ہے، پھیلاؤ میں بہت ہی کشادہ ہے. المسجد وسیع. ٹھیک، اسی طرح چلیے اب الماء، اس کو آپ مانیے کہ جملے کا فرسٹ پارٹ ہے. اس کے آگے آپ اس کی خبر لگائیے، یہ مبتدا ہے، اس کے آگے اس کی خبر لگائیے. الماء کے بعد خبر. جی الماء، ٹھیک. المسجد کبیر، المسجد بعید، ماشاء اللہ. المسجد بعید، مسجد جو ہے وہ دور ہے، بہت اچھے. الماء بارد، الماء بارد. الماء حار، پانی جو ہے گرم ہے، ٹھنڈا ہے. تو یہ الماء کے ساتھ اس طرح کی خبر آ سکتی ہے. ٹھیک، اب یہ ماؤن ہے، اب یہ ماؤن ہے، تو یہ ماؤن دیکھیے دونوں طرح کے جملے بن سکتے ہیں اس سے. اس کو ہم جو ہے یعنی جملے کا سیکنڈ پارٹ مانیں گے ہم اس کو، ماؤن کو. اور اس کے پہلے ہم اس کو ہاذا یا ذالکا بھی لگا سکتے ہیں، ذالکا ماؤن، دیکھو وہ پانی. ٹھیک، یا پھر ہم اس کے پہلے جو ہے نہیں، ہاں اس میں ہاذا یا ذالکا ہی لگے گا. جملہ مبتدا خبر کا جملہ اس سے ابھی نہیں بنے گا. تو یہ اپن نے اس میں لگا دیا ہاذا یا ذالکا لگا دیا. ذالکا ماؤن، وہ پانی. ٹھیک. البیت، البیت یہ جو ہے یہ مبتدا ہو گیا. ٹھیک، مبتدا ہو گیا، تو مبتدا کی آپ کو خبر لانی ہے. البیت قریب، البیت بعید، البیت جید، گھر جو ہے وہ اچھا ہے.
ٹھیک. البیتو جمیل، گھر جو ہے خوبصورت ہے. ٹھیک. یہ آپ نے پڑھا تھا. البیتو وسخ، گھر جو ہے میلا ہے. البیتو نظیف، اس طرح کے جو ہے. جی یہ بابن آ گیا. اسی طرح بابن. ٹھیک. ذالک بابن، ھذا بابن، فی البیتی بابن. یہ قلم، قلم، اور پھر اس کے بعد القلم. ٹھیک. تو یہ قلم، فی الجیب قلم، جیب میں جو ہے وہ قلم ہے. القلم جمیل، القلم اسود، قلم جو ہے وہ کالا ہے. القلم ابیض، القلم یعنی اخضر، ریڈ پین ہے، بلو پین ہے، بال پین ہے. الکلب. تو آپ یہ سیکنڈ والی لائن جو ہے آپ لکھ کر جو ہے گروپ پہ پوسٹ کریں گے آپ لوگ. یہ سیکنڈ والی لائن اگر یہ اس کو حاضہ مانے، حاضہ یا ذالکہ لگا کر، یا پھر اس کو مبتدا مان کر اس کی خبر لانا ہے، یا اگر آپ خبر مان لیں ان کو تو اس کی پھر مبتدا لائیے. تو اس طریقے سے جو ہے آپ کو جملے بنا لیں اور گروپ پہ پوسٹ کر دیں فوٹو کھینچ کے. ٹھیک. یہ سب ہو چکا ہے. المکتوب مکسور، المکتب مکسور جو ہے ڈیسک، ٹیبل جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے. یہ سب الفاظ جو ہے گزر چکے ہیں. مدرس نیا ہے. المدرس جدید. بیت صغیر، ٹھیک ہے. جمیل نظیف. الماء حار. استاذ نیا ہے. ٹھیک. اگر میں اسپیڈ سے جا رہا ہوں تو آپ لوگ مجھے بتا دینا. یہ سب گزر چکا ہے، پہلے ہو چکا ہے، اس لیے جو ہے ہم اس کو. القمیص وسخ، کرتا جو ہے وہ میلا ہے، کرتا میلا ہے. اللبن بارد، پانی وہ دودھ ٹھنڈا ہے. اور اللبن جو ہے سعودی وغیرہ میں دودھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی یعنی دہی، دہی کے لیے بھی جو ہے استعمال ہوتا ہے. المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے. مسجد جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے. آج کل تو یہ سب چیز جو ہے کمیاب ہو گئی ہے، آج کل سب مسجدیں بند ہیں، اللہ معاف کرے. المسجد مفتوح، مسجد جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے. الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے. کبیر صغیر، کبیر مطلب بڑا، کبیر مطلب بڑا، صغیر مطلب چھوٹا. ٹھیک. الحجر کبیر، الحجر کبیر، یہ پتھر جو ہے وہ بڑا ہے. اللبن بارد والماء حار، اللبن بارد والماء حار، دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے. اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے. المہندس جالس والمدرس واقف، اسے مہندس پڑھیں گے. یہ مہندس میم پہ پیش، مہندس، مہندس، مہندس کہتے ہیں انجینئر کو. انجینئر کو مہندسن کہتے ہیں. المہندس یا پھر مہندسن. ٹھیک. اگر الف لام ہوگا تو المہندسو، اور اگر اخیر میں تنوین نہیں ہوگی اور الف لام نہیں ہوگا تو پھر اخیر میں تنوین ہوگی تو مہندسن. تو المہندس جالسن، المہندس جالسن والمدرس واقف، انجینئر صاحب بیٹھے ہیں اور استاد محترم کھڑے ہیں. القمر بعید، القمر بعید، چاند دور ہے. چاند مسافت کے لحاظ سے، بعد کے لحاظ سے جو ہے زمین سے دور ہے. القمر بعید، قمر چاند کو کہتے ہیں. القمر بعید، یہ قمر جو ہے چاند دور ہے. المندیل نظیف، نیپکن جو ہے وہ صاف ستھرا ہے. ٹھیک. اب یہاں پہ انہوں نے جو ہے فل ان دا بلینکس، یہاں پر املأ الفراغ،
املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية. من الكلمات التالية يعني following sentences. املأ الفراغ fill in the blanks. فيما يلي یہ نیچے جو نیچے دیے ہیں ان میں سے آپ کو الفاظ کو یہاں پر جو ہے رکھ کر صحیح جملے بنانا ہے. تو جمیل کس کے ساتھ استعمال ہوگا؟ جمیل حجر کے ساتھ، قمر کے ساتھ، مندیل کے ساتھ، باب ورق لبن کس کے ساتھ استعمال ہوگا؟ جمیل. جی القمر جمیل، ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے وہ یہ جو ہے پہلا یہاں پر آ گیا، ٹھیک. جمیل جو تھا پہلا جو ہے یہاں پر آ گیا، ٹھیک. اب وسیخن کس کے ساتھ آئے گا؟ المندیل وسیخن، ٹھیک ہے سر. یہاں پر ایک، یہاں پہ دو، ٹھیک. المندیل وسیخن، ٹھیک. اب مفتوحن، الباب مفتوحن، ٹھیک ہے. تین یہاں پر آ گیا. حارن، کیا مطلب؟ دودھ گرم ہے. اللبن حارن، چلیے چار یہاں پہ آ گیا. ثقیل، الحجر ثقیل، جی پتھر جو ہے وہ بھاری ہے. پانچواں یہ ہو گیا. اور پھر خفیفن، کیا مطلب؟ جی کاغذ جو ہے ہلکا ہے، صفحہ جو ہے ہلکا ہے، جی. تو یہ جو ہے یہ فل ان دا بلینکس کے جملے تھے آپ لوگ. چلیے املأ الفراغ فيما يلي بكلمة مناسبة، ٹھیک ہے. ابھی تک جو جملے وغیرہ جو کلمات ہم نے استعمال کی وہ سب کو یاد ہے نا؟ اگر نہیں یاد ہو تو پیچھے کتاب وغیرہ میں دیکھ کر جو ہے وہ یاد کر لیں. اور اگر کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے یا کوئی یاد میں نہیں آتا ہے، ذہن میں نہیں آتا ہے، تو آپ گروپ پہ پوچھ سکتے ہیں دوبارہ سے، ٹھیک. چلیے تو آپ لوگوں کو اتنا زیادہ ڈیٹیل میں پڑھانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. بچوں کے لیے کتاب ہے آپ لوگ یہ وہی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. نظیف بارد بعید جالس قدیم، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہی فل ان دا بلینکس ہی کرنا ہے. اس کو چھوڑتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ وہی بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں جملے. یہ تو آخری بار انہوں نے ریمائنڈر ایک طرح سے لگا دیا کہ یہ آپ نے اس چیپٹر میں نئے جملے جو ہے آپ نے اس میں پڑھے. آپ گروپ پہ دیکھیے گا، شاید شاکر بھائی نے جو ہے الکلمات الجدیدہ کے نام سے نئے جملے انہوں نے ڈالے بھی تھے کہ کون کون سے نئے نئے کلمات استعمال ہوئے ہیں. پھر بھی ہم یہاں پر جو ہے انہوں نے دیا ہوا ہے تو ایک بار اور پھر سے ریمائنڈر کے طور پہ ایک ریوائز کر لیتے ہیں. القمر کا مطلب ہوتا ہے چاند. نظیف کا مطلب ہوتا ہے صاف ستھرا، صفائی. کبیر مطلب بڑا. خفیف مطلب ہلکا. جدید مطلب نیا. حار مطلب گرم. مفتوح مطلب کھلا ہوا. جمیل مطلب خوبصورت، خوشنما. قدیم یعنی کہ قدیم پرانا، قدیم. بارد مطلب ٹھنڈا. مکسور مطلب ٹوٹا ہوا کسی چیز کا ٹوٹ جانا مکسور سے کہتے ہیں مکسور. واقف مطلب کھڑا ہوا. وسخ مطلب میلا. صغیر مطلب چھوٹا. ثقیل مطلب بھاری. اور جالس مطلب بیٹھا ہوا. آپ ان سب کو جو ہے اپنے اس میں نوٹ بک میں نوٹ کر لیجئے.
لکھ لیجیے اس کو، اور اگر بعد میں نہیں آتا ہے یا بھول جاتے ہیں یا کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو آپ وہ دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں. کسی کو سوال؟ دیکھیے اب یہاں پر انہوں نے جو ہے آمنے سامنے جو ہے وہ معرفہ اور نکرہ کا جو ہے انہوں نے یہاں پر آمنے سامنے مقابلہ کر کے دکھایا ہے کہ دونوں دیکھیے دونوں دیکھنے میں بالکل سیم سیم ہوں گے. کسی کی آواز آ رہی ہے، مائک میوٹ کریں. تو انہوں نے آمنے سامنے جو ہے آپ کو معرفہ اور نکرہ جو ہے بتا دیا ہے کہ معرفہ کس طرح ہوگا اور نکرہ کس طرح ہوگا. یہ آمنے سامنے یوں کر کے دکھا دیا انہوں نے. النجم، یہ دیکھیے یہ معرفہ ہو گیا. یہاں پر صرف شروع میں الف لام، یہ الف لام انہوں نے یہاں پر ہٹایا، اور یہاں پر دیکھیے دو پیش تھے، تنوین تھی تو یہاں پر ایک پیش ہے. اسی طرح رجل، یہ نکرہ ہے، کوئی بھی آدمی، کیسا بھی آدمی، ایک آدمی، کوئی آدمی، یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ نکرہ عام انڈیفینٹ. اور الرجل جو ہے وہ خاص ہو گیا کہ یہاں پر الف لام آ گیا اور اخیر میں ایک پیش آیا. یہاں پہ دو پیش تھے، یہاں پر ایک پیش آ گیا. الدیکو اور دیکن، یہ وہی فرق. ٹھیک، کوئی کسی کا مرغہ، کوئی مرغہ، ایک مرغہ. الدیکو کوئی خاص مرغہ. ٹھیک. طالب الطالب، تو یہ اسپیلنگ کے لحاظ سے بھی آپ کو جو ہے یہاں پر بتا دیا کہ اسپیلنگ کے لحاظ سے کیا فرق ہوگا، کہ یہاں پر الف لام نہیں ہوگا، یہاں پر الف لام ہوگا، یہاں پہ دو تنوین ہوگی اور یہاں پر ایک پیش ہوگا صرف. ٹھیک. اب یہاں پہ دو نئے لفظ اور لے آئے ہیں یہاں پر، کچھ نئے جملے ہیں، آپ ان کو حل کیجئے. اختر الکلمہ قائمہ تناسب الکلمہ. ٹھیک، یہ جو ہے میچ دا فالوئنگ ہے. ٹھیک. الطالب، الطالب کس کے ساتھ میچ ہوگا؟ لذیذ، مکسور، ثقیل، مفتوح، مریض، حار. الطالب مریض. ٹھیک، طالب علم جو ہے وہ مریض ہے. ٹھیک. الدکان، الدکان مفتوح. ٹھیک. دکان ہوتا ہے، دیکھیے یہاں پر جو ہے دکان نہیں ہوتا، جو اردو میں اپن دکان کہتے ہیں، یہ عربی میں دکان ہوتا ہے. دکان. ٹھیک. دکان، دکان. ٹھیک. التفاح، التفاح پڑھا؟ التفاح اپن نے شاید ابھی تک نہیں پڑھا. التفاح کا مطلب ہوتا ہے ایپل، سیب. سیب کو جو ہے تفاح کہتے ہیں. التفاح، یہ کس کے ساتھ میچ ہوگا؟ التفاح لذیذ. جی، لذیذ جو ہے وہ لذیذ ہے، ذائقے دار ہے. سیب ذائقے دار ہے، ایپل جو ہے وہ مزیدار ہے. الماء حار. ٹھیک، پانی گرم ہے. پانی جو ہے وہ گرم ہے. الحجر ثقیل، پرانا جو ہے پتھر بھاری ہے. اور القلم مکسور، بیچارہ قلموں کو بار بار توڑے جا رہے ہیں. یہ صاحب قلم کو بار بار توڑے جا رہے ہیں. ٹھیک. یہاں پر انہوں نے حلون مطلب میٹھا، حلون مطلب میٹھا. التفاح حلون، کی سیب جو ہے وہ میٹھا ہے. ایک ہوتا ہے لذیذ، کہاں گیا وہ؟ لذیذ، یہ لذیذ، لذیذ مطلب ذائقے دار، مزیدار. ٹھیک. اور حلون مطلب میٹھا، حلون مطلب میٹھا. ٹھیک.
مریضن، مریضن مطلب بیمار، مریض، ٹھیک. الدکان مطلب دکان. غنیون مطلب، غنی مطلب مالدار، جی. غنیون مطلب مالدار. ٹھیک ہے. الماء حارٌ. غنی مطلب مالدار. طویل مطلب لمبا، طویل مطلب لمبا. اور قصیر مطلب ٹھگنا، پستہ قد، پستہ قد. اس سے پہلے ہم نے ایک پڑھا تھا، اس سی کے مطلب سینونیم تھا تقریباً اس کا، اسی کے ملتا جلتا لفظ تھا، اسی کے ملتا جلتا معنی تھا. وہ کیا تھا؟ الحجر کبیر، البیت صغیر. کیا مطلب ہوا؟ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ جی دیکھیے، کبیرن جو ہے وہ سائز کے لیے آتا ہے. کبیرن مطلب بڑا، جیسے کہ ہم خود اردو میں بھی ایسے بولتے ہیں بڑا. تو یہ جو بڑا جو ہے کبیرن جو ہے وہ سائز کے لیے آتا ہے، ٹھیک. اور طویل جو ہے وہ ہائٹ کے لیے آتا ہے، لمبا، لمبا. یہ لمبا، یہ ہائٹ کے لیے استعمال ہوگا. تو ہم پیڑ کو یہ نہیں کہیں گے کہ الشجر کبیر، پیڑ بڑا ہے. نہیں، پیڑ بڑا نہیں ہوتا، جو ہے الشجر طویل، پیڑ جو ہے لمبا ہے، ٹھیک. اسی طرح ناک، ناک جو ہے الانف طویل، ناک جو ہے وہ لمبی ہے. ہم بڑی نہیں کہتے ناک کی، ناک بڑی ہے. ہاں، آنکھ کے بارے میں کہیں گے کہ العین کبیر، کہ آنکھ جو ہے وہ بڑی ہے. لیکن ناک کے بارے میں جب ہمیں کہنا ہے تو ہم کہیں گے العین طویل، کہ آنکھ، وہ ناک جو ہے وہ لمبی ہے، ٹھیک. اسی طرح قصیر، قصیر، قصیر مطلب وہی پستہ قد، چھوٹی، ٹھگنی. اس کے مقابل میں آئے گا جو ہے وہ صغیر، صغیر، صغیر مطلب چھوٹا، چھوٹا، سائز میں چھوٹا. اور قصیر مطلب ہائٹ میں چھوٹا. صغیر مطلب سائز میں چھوٹا، اور قصیر مطلب ہائٹ میں چھوٹا. فقیر، یہ غنی کا اپوزٹ یہاں پر نا. غنی مطلب مالدار، فقیر مطلب قلاش، جس کے پاس مال نہ ہو. التفاح سیب. چلیے، یہ بھی سب پرانے ورڈز ہیں. النجم، النجم یہاں پر ٹھیک ہے. اس کو جلدی ختم کر لیتے ہیں. یہاں پہ نئے ورڈز بھی ہیں کچھ. چلیے ٹھیک ہے، آج یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، یہیں پہ بس کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اور ابھی آپ کو یہ جو لائن ہے، اس میں اگر آپ یہ تمرین کر لیں، پیج نمبر کون سا ہے؟ پیج نمبر 15، 15، اس میں جو ہے یہ والی تمرین. اگر یہ فرسٹ یعنی جملے کا پہلا حصہ مانے تو دوسرا لکھیے، اور دوسرا مانے تو پہلا لکھیے. اور چند مبتدا خبر کے جملے جو ہے وہ آپ لکھ کر اپنی نوٹ بک میں فوٹو وغیرہ کر کے جو ہے گروپ میں سینڈ کیجیے. اور اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو گروپ میں پوچھ سکتا ہے. کسی کا ترجمہ نہیں آ رہا ہو، یا کسی کو الفاظ معنی کچھ جو ہے ذہن سے اتر گئے ہوں، لکھ نہیں پایا ہو، تو وہ پوچھ سکتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم.